انگریز کی غلامی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب دیکھ لیں یہ ون سے لے کر پریپ سے لے کر ماسٹر تک تقریباً انگریزی لباس یونیفارم پہنایا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، تقریباً ان کو جو ہے وہ 3PC کے اندر وہ جاتے ہیں۔ اب وہ انگریز کا لباس ہے، چلو ٹھیک ہے، شرٹ لمبی ہے، آگے پیچھے کا سامان چھپ رہا ہے تو کوئی شرعی طور پہ اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن شرٹ کو آپ پتلون کے اوپر سے نہیں ڈال سکتے، شرٹ کو آپ نے بیلٹ کے نیچے دبانا ہے، آگے بھی ظاہر ہوتا ہے پیچھے بھی ظاہر ہوتا ہے، بیہودہ بے ڈھنگا لباس۔ اب سکولوں میں یہی ہے، کالجوں میں یہی ہے، دفتروں میں یہی ہے، بینکوں میں یہی ہے، جہاں جاؤ یہی پہنا جا رہا ہے، ملازمین بھی یہی پہن رہے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، جو 3 پیس پہن لے وہ بڑا چنگا ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے۔ کیوں؟ جو سادہ لباس پہن لے، حضور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک سفید لباس کو پسند فرماتا ہے۔ چلو سفید نہ صحیح، رنگ برنگا ہی پہن لو، کوئی منع نہیں ہے رنگ برنگا کپڑے پہننا، لیکن پاؤ تو کوئی ڈھنگ کے نا، کوئی بدن تو چھپے، سترے عورت تو ہو۔ اب اس میں کوئی چلا جائے جو ہے وہ دفتر کے اندر ڈیوٹی کرنے کے لیے چلا جائے تو اس کو سب دیکھیں گے بھائی یہ پینڈو آ گیا ہے، اس کو شرم دلائی جائے گی۔ تو کیوں؟ حضور کی سنت میں ہمیں شرم اور انگریز میں فخر۔ ذہنی طور پہ غلام ہے میرے بھائیو، جملہ سخت ہے لیکن ماننا پڑے گا، ذہنی غلامی ہماری نہیں گئی ابھی تک، ابھی تک ذہنی غلامی میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ ایک اور بات، یہ جب انگریز تھا نا، اس نے کہا کہ اسلام کے جو شعار ہیں نا ان کو ہلکا کرو۔ ایک انہوں نے سازش کی، انہوں نے علماء کو ہلکا کرنے کے لیے کہا ان کو مولی بولو، مولوی صاحب۔ میں تک بعض اوقات بتھارتے چاٹ ہی رکھوے نا، کوئی انجان بندہ مولوی صاحب آکھے چنا۔ یہ انگریز نے جملہ دیا تھا، قاری صاحب بولو، علامہ صاحب بولو، استاد محترم بولو، کوئی پیارا سا لفظ دے دو، تمہاری نمازیں پڑھاتے ہیں، تمہارے جنازے پڑھاتے ہیں، جہاں تمہارے سر ہوتے ہیں وہاں ان کا پاؤں ہوتا ہے۔ عالم کی قدر نہیں کی تم نے، تمہارے گھر میں کام کرنے والی کی تنخواہ 10,000 ہے اور امام کی تنخواہ 5,000 ہے، قدر نہیں ہے تمہارے پاس، پیسے نہیں دو یار، زبانی تو عزت دو نا، زبانی طور پہ تو عزت دے دو، نہیں ہے۔ مولوی صاحب مولوی ڈے ویندہ پہ مولوی اڈے آندہ پہ، شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی امام مسجد کو اس طرح ہلکے لفظوں میں بولتے ہوئے؟ قاری صاحب بول دو، علامہ صاحب بول دو، استاد محترم بول دو، امام صاحب بول دو، مولوی کیا بلا ہوتی ہے؟ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ یہ انگریز نے لفظ دیا تھا علماء کو ہلکا کرنے کے لیے۔ ایک اور انہوں نے بڑی سازش کی، یہ بڑے شہروں میں بینڈ پارٹیاں ہوتی ہیں میراثیوں کے نا، اور ہمارے علاقوں میں سادے میراثی ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ فوج کے اندر بھی رینک ہے وہ بینڈ باجے والوں کا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ جتنے بینڈ والے ہیں نا یا سادے میراثی ہیں، ان کے سروں پہ یہ جو بڑی بڑی پگیں آپ کو نظر آتی ہیں نا، یہ انگریز نے رکھوائی تھی حضور کے امامے کی توہین کرنے کے لیے۔ اس نے کہا ان کے سروں پہ پگڑیاں بندھواؤ، ان کے سروں پہ بڑی بڑی پگیں باندھ دی گئیں امامے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اور علماء کی ہتک کرنے کے لیے۔ اب وہ امامے باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں، بینڈ بجا رہے ہوتے ہیں، حضور کی سنت سر پہ سجی ہوئی ہے اور شرلیاں بجائی جا رہے ہیں، مرلیاں بجائی رہے ہیں۔ دوستو کیا کیا ہے انہوں نے، اور ہم بھی ان کے پیچھے اندھے دھوند ان کے پیچھے چلے پڑے ہیں۔ اپنی ذہنی سطح تو دیکھو، ہنسنے کی بات میں نہیں کر رہا، ہنسی آپ کو آئے گی لیکن میں ہنسی کی بات نہیں کر رہا۔ جو جینز ہوتی ہیں، جینز جانتے ہو جینز کیا بلا ہوتی ہے؟ وہ بالکل یہ اس طرح کا لائٹ کلر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چٹا اور نیلا اسی طرح بلیو کلر ہوتا ہے، اور پھکا کلر، نہ رنگ نہ سواد، ٹھیک ہے نا، بالکل ایسے لگتا ہے دھل کے اب یہ کپڑا پھٹنے والا ہے۔ جینز دیکھی ہے نا آپ نے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر پہلے انہوں نے جینز پہنی، سخت گرمی ہے، جینز ٹھوٹ سی ہوئی ہے، اور بھائی امریکہ میں تو ٹھنڈ ہوتی ہے، برطانیہ میں ٹھنڈ ہوتی ہے، وہ تو پہن لیتے ہیں، تو پاکستان جیسے گرم ملک میں جون میں پہن کے پھر رہا ہے، غلامی ہے بھائی۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کو تھوڑا تھوڑا پھاڑنا شروع کر دیا۔ آپ نے پھٹی ہوئی جینز دیکھی ہے نا، ہاں، تھوڑی سی یہاں پہ ران کے ساتھ ٹک لگا ہوا ہے، پھٹی ہوئی ہے، کوئی گھٹنوں کے ساتھ پھٹی ہوئی ہے، کوئی نیچے پنڈلی کے پاس پھٹی ہوئی ہے، کسی نے آگے سے پھاڑی ہوئی، کسی نے پیچھے۔
تو مسلمان کا